अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल-परसलान सीजन 2 वॉल्यूम 25 एपिसोड नंबर 38 का आगाज कुछ इस तरह होता है। जैसे ही सुल्तान चागरी साहब का सुनकर इन कबीले पहुंच जाते हैं तो हसन ताबी उन्हें बता रहे होते हैं कि हमने अपने दुश्मनों को इस कदर डरा दिया है कि वो कभी आप पर कातिलाना हमला करके आपको शहीद करने की कोशिश करते हैं तो कभी चागरी साहब पर कातिलाना हमला करके उन्हें शहीद करने की कोशिश करते हैं। वो अपनी बीवी की कब्र की जियारत करने के लिए गए थे और वापसी पर काफरों ने उन पर कातिलाना हमला करके उन्हें शहीद करने की कोशिश की है। ये तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग वहां पर वक्त पर पहुंच गए और उनकी जान बचाने में कामयाब हो गए। फिलहाल तो उनके पांव पर एक जबरदस्त किस्म की चोट आई है। अब ये बातचीत जारी होती है। इसी दौरान उस्ताद अल बैरूनी चागरी साहब के जख्म का मुआयना करने के बाद अपने खेमे से बाहर तशरीफ लाते हैं और उन्हें बताते हैं कि चागरी साहब की जान खतरे में नहीं है। उनका पांव जख्मी है लेकिन कुछ अरसे तक वो अभी ना तो वो घुड़सवारी कर सकते हैं और ना पैदल चल सकते हैं। फिलहाल तो उन्हें चलने के लिए एक छड़ी का सहारा लेना होगा और ना वो अब घुड़सवारी कर सकते हैं। सुल्तान ही सुनकर परेशान होकर कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारे भाई अब जंग में शामिल नहीं हो सकते। ये सुनते ही तमाम लोग परेशान हो जाते हैं और फिर सुल्तान तगरुल अपने भाई से मुलाकात करने के लिए अकेले ही तिब्बी खेमे की तरफ रवाना हो जाते हैं। नाजरीन, इसके बाद आप देखेंगे कि क्याकाओ मनुष्य चोजिन से कहता है फौरी तौर पर जंग की तैयारियां शुरू करवा दो। अगर सल्जूक हमारे किले का मुहासरा करते हैं तो हमारे पास किले के मुहासरे को रोकने के लिए खाने पीने की अशिया मौजूद होनी चाहिए। लिहाजा फौरी तौर पर तमाम बाज़ंतीनी गवर्नर से मुलाकात करो और उनको बोलो कि हमारी मदद करने के लिए अपने काफिले रवाना करवा दें, क्योंकि सल्जूक थोड़ी ताखीर तो कर सकते हैं लेकिन वो हमला करने के लिए तेज रफ्तारी का मुजाहिरा करेंगे, क्योंकि अब तो हमने चागरी साहब को भी जख्मी कर दिया है। लिहाजा तमाम तुर्क बेचैन हो गए हैं और खास तौर पर उनके भाई सुल्तान तगरुल। फिलहाल तो हमने फरजाद पर भरोसा कर लिया है लेकिन अब भी सल्जूकों के पास हमला करने के लिए मंजनीके मौजूद हैं। लिहाजा हमें अपनी तैयारियां मुकम्मल कर लेनी चाहिए। जियोजिन ये सुनकर कहता है खाने पीने के सामान वाले काफिले हमारे रास्तों पर सल्जूक उन्हें पकड़ रहे हैं और जैसा कि आपको याद होगा कि सल्जूकों ने पिछली बार हमारे काफिले को लूट लिया था। बिलाखिर रती जियोजिन को परेशान देखकर कहता है हम हमेशा ही उसी रास्ते का इस्तेमाल करेंगे जिसे हम हमेशा ही से करते आए हैं, लेकिन इस बार सल्जूकों के लिए जाल बिछाया जाएगा। अगर तुम मेरे साथ मिलकर मेरे मंसूबे के मातहत काम करो तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी कामयाबी दिलवा सकता हूँ। क्याकाओ मनुष्य मुस्कुराकर कहता है जियोजिन, तुम्हें रत्ती का हुक्म मानना होगा, उसके पास एक बेहतरीन मंसूबा है। दूसरी तरफ अल परसलान भी जंग की तैयारियां करते हुए एक नक्शा अपने भाई को दिखाते हुए कहता है ये जो नक्शा है इस पर 3 कुएं मौजूद हैं, यानी ये बासपुरा कान के किले के आसपास 3 पानी के कुएं बनाए गए हैं। अगर खाने पीने की अशियां उन लोगों तक ना पहुंचे तो वो पानी हासिल करने के लिए इस पानी वाले कुएं का रुख करेंगे। चूंकि बाज़ंतीनी बहुत चालाक है, वो उन कुओं में से वो एक खुफिया रास्ते के जरिए इनसे पानी हासिल करते हैं। लिहाजा अगर हम इन तीनों कुओं पर कब्जा कर लें और खुफिया रास्ता जो कि इस पानी को उसके किले के अंदर तक पहुंच जाता है उस पर कब्जा कर लें या उस रास्ते को तबाह बर्बाद कर डालें तो पानी की गैर मौजूदगी की वजह से वो लोग परेशान हो जाएंगे और पानी पीने की खातिर उन लोगों को अपने किलों से बाहर निकलना होगा। लिहाजा खाने के सामान के साथ साथ पानी का बंदोबस्त भी रोक दिया जाएगा और ये हम तब करेंगे जब हम किले का मुहासरा कर रहे होंगे, यानी वासपुरा कान के किले में पहुंचने वाले तमाम खाने पीने की अशिया को रोक दिया जाएगा और वो लोग परेशान होकर हथियार डालने पर मजबूर हो जाएंगे। सुल्तान भी ये मंसूबा सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते और कहते हैं बहुत खूब। हसन ताबी तमाम बातें सुनने के बाद कहते हैं उन कुओं के पानी का एक हिस्सा तो किले के अंदर जाता है लेकिन दूसरा हिस्सा एक चट्टान की तरफ जाता है और अगर हम उस चट्टानी रास्ते का इस्तेमाल करेंगे तो वो खतरे से खाली नहीं होगा, यानी कि वो एक ढलवान रास्ता है। और अगर आप उस रास्ते पर जाकर पानी की पाइपलाइन को तोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि किले के अंदर पानी की गैर मौजूदगी हो या तो वो किले के अंदर मर जाएं या पानी हासिल करने के लिए बाहर आए तो हम उनका मुकाबला करके उन्हें जहन्नुम हासिल कर लें। यानी आपका आधा मंसूबा तो कामयाब है लेकिन इसमें बहुत बड़ा खतरा भी है, क्योंकि पानी की पाइपलाइन को तबाह करने के लिए हमें उस ढलवान वाले रास्ते का इंतखाब करना होगा। अगर कोई वहां से एक बार गिर गया तो वो जिंदा सही सलामत वापस नहीं आ पाएगा। अल परसलानी सुनकर कहते हैं मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। अगर मेरी एक जान के बदले काफिरों का पानी रुक जाता है तो इससे बढ़कर क्या कामयाबी हो सकती है। लिहाजा मैं अपने चंद बहादुर सिपाहियों के साथ उस रास्ते पर जाऊंगा ताकि तमाम बाज़ंतीनी सिपाहियों को इस बात की भनक भी ना हो कि वहां पर सल्जूकी सिपाही नजर आए हैं। अगर वहां पर सल्जूकी सिपाही नजर आ जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वह हमारे मंसूबे के बारे में जानने में कामयाब हो जाएंगे। लिहाजा इस काम को बड़ी राजदारी के साथ करना होगा। ये काम मैं और मेरे सिपाही करेंगे। दूसरी तरफ रती जियोजिन को अपने मंसूबे के बारे में बता रहा होता है कि हम उस रास्ते का इंतखाब करेंगे जहां पर सल्जूकी सिपाही हमारे काफिले को रोकने की कोशिश करेंगे और फिर वो जैसे हमारे काफिले को रोकने और उनके सामान की जांच पड़ताल करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामान में बम और बारूद को रख दिया जाएगा
وہ اپنی منجنی کے بچانے میں کامیاب تو ہو گئے، لیکن اس بار وہ خود کو بچانے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اور پھر کچھ دیر گزرنے کے بعد رتی اپنے منصوبے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، دیوجن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کل صبح ہوتے ہی میرا وہ قافلہ جو ہماری مدد کرنے کے لیے آ رہا ہے وہ ہمارے قلعے کے پاس پہنچ جائیں گے۔ یعنی کہ رتی اور دیوجن اتنے بڑے شیطان ہوتے ہیں کہ اپنے قافلے کے لوگوں کو قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے، کیونکہ وہ جان بوجھ کر اپنے قافلے والوں کے سامان میں بم بارود بھر دینے والے ہوتے ہیں تاکہ ان کے سپاہیوں کے ساتھ ساتھ سلجوقی سپاہی جو کہ قافلے کا معائنہ کرنے کے لیے آئیں گے وہ بھی آگ میں جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ اور پھر رتی اپنے منصوبے کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے سپاہی بھی اس سامان کے بارے میں نہیں جانتے۔ ہمارے سپاہی یہ سمجھتے ہیں کہ اس سامان میں کھانے پینے کی اشیاء موجود ہے، لیکن اصل میں ان سامان کے اندر بم بارود اور شراب کو چھپا دیا گیا ہے۔ یعنی کہ ایک دھماکہ کرنے کی ضرورت ہے اور شراب آگ پکڑ لے گی اور وہاں پر موجود تمام بارود کو آگ میں جلا کر راکھ کر دے گی۔ یہ دھماکے اس قدر بڑھتے چلے جائیں گے کہ اس کے آس پاس موجود تمام لوگ جہنم واصل ہو جائیں گے۔ ایک طرف وہ قافلہ روانہ ہو جاتا ہے جس میں بارود والے کنستر ہوتے ہیں، تو دوسری طرف الپرسلان اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی کے قریب پہنچ جاتے ہیں جہاں سے پانی کا بہاؤ تیز ہوتا ہے۔ اس پہاڑ کی چوٹی کے نیچے سے پانی والا راستہ ایک دم ڈھلوان پر ہوتا ہے، لہٰذا الپرسلان اپنے ساتھی آور سے کہتے ہیں، تم رسی کی مدد سے اس پہاڑ کے نیچے اترنے کی کوشش کرو گے، لہٰذا دھیان رکھنا یہ بہت ہی گہری جگہ ہے، جو ایک بار گرا وہ کبھی واپس نہیں آ پائے گا۔ اور پھر جیسے ہی آور نیچے اترنے کی کوشش کرتا ہے تو الپرسلان کو یاد آتا ہے کہ اس کا وزن تو بہت ہی زیادہ ہے، لہٰذا ہم تمام لوگ مل کر اس کو سنبھالنے میں ناکام ہو جائیں گے۔ لہٰذا الپرسلان خود نیچے جانے کا فیصلہ کرتے ہیں اور وہ رسی کی مدد سے لٹک جاتے ہیں۔ اسی دوران ایک شخص جو کہ چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ الپرسلان اور ان کے ساتھی ایک صحیح راستے کے ذریعے پانی والے راستے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ پانی کی پائپ لائن کو تباہ کیا جا سکے اور ان صلیبیوں کے پاس قلعے کے اندر پینے کے لیے پانی بھی موجود نہ ہو۔ ایک طرف الپرسلان اس غار کے قریب پہنچتے جا رہے ہوتے ہیں کہ رسی کو تھوڑا اور نیچے کرو، میں تقریباً پہنچنے ہی والا ہوں، تو دوسری طرف اقصیٰ خاتون اور آکنی اما شادی کے بارے میں بات چیت کر رہی ہوتی ہیں۔ اسی دوران حسن تابع جہیز کا سامان لے کر اس خیمے میں داخل ہو جاتے ہیں اور اقصیٰ خاتون سے کہتے ہیں، میں اپنی خاتون کے زیورات اور کپڑے لے کر آیا ہوں، تم مجھے بابا جان کہہ کر پکارتی ہو، مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور میں بھی تمہیں اپنی بیٹی کی طرح محبت کرنے لگا ہوں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ تم میری مرحومہ خاتون کے کپڑے اور زیورات استعمال کرو، اس سے مجھے بہت خوشی ہوگی۔ یہ سنتے اقصیٰ خاتون اور آکنی اماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور اقصیٰ خاتون یہ جہیز کا سامان دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں، کیونکہ اصل میں وہ سارا سامان ان کی حقیقی والدہ کا ہوتا ہے جو کہ اب اقصیٰ خاتون کے پاس آنے والا ہوتا ہے۔ دوسری طرف الپرسلان کے ساتھی الپرسلان کی مدد کرتے ہوئے انہیں غار تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جیسے الپرسلان اس جگہ کا معائنہ کر لیتے ہیں کہ وہی جگہ ہے جہاں پر مجھے پہنچ کر بارود نصب کر کے پانی کی پائپ لائن کو اڑانا تھا، تو وہ بم بارود والے کنستر کو اس جگہ پر رکھ دیتے ہیں اور اس کو آگ لگا دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ آگ جل رہی ہوتی ہے تو اسی دوران کچھ چھپے ہوئے بازنطینی سپاہی الپرسلان پر قاتلانہ حملہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور الپرسلان اپنے قریب آنے والے بازنطینی سپاہیوں کو ایک ایک کر کے جہنم واصل کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ الپرسلان کے ساتھی جو کہ الپرسلان کے آنے کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ابھی تک تو الپرسلان کو یہاں پر آ جانا چاہیے تھا، وہ ابھی تک نہیں آئے، یقیناً کچھ گڑبڑ ہوگی۔ اور یقیناً گڑبڑ تو ہوتی ہی ہے، کیونکہ الپرسلان بازنطینی سپاہیوں کا غار میں مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا دھیان اس بارود کی طرف بھی ہوتا ہے، کیونکہ الپرسلان نے بارودی مواد کو آگ لگانے کے بعد وہاں سے فرار ہونا ہوتا ہے تاکہ جیسے ہی پانی کی پائپ لائن پھٹ جائے تو الپرسلان وہاں سے فرار ہو جائے، تو الپرسلان رسی کی مدد سے وہاں سے فرار ہو جائے۔ اگر وہ غار کے اندر ہی رہ جاتے ہیں تو کنستر پھٹ جائے گا اور یوں الپرسلان اور بازنطینی سپاہی غار کے اندر ہی دب کر مر جائیں گے۔ اور پھر جیسے ہی آتشس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ الپرسلان مصیبت میں پھنس چکے ہیں، ابھی تک انہیں واپس آ جانا چاہیے تھا، تو اس رسی کی مدد سے نیچے اترنے کی کوشش کرنے ہی والا ہوتا ہے، لیکن اسی دوران دھماکہ ہوتا ہے اور الپرسلان بھاگتے اس غار سے چھلانگ لگا لیتے ہیں اور بھاگ کر اس رسی کو پکڑ کر لٹک جاتے ہیں۔ رسی پکڑتے ہی تمام ساتھیوں کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ لٹکی ہوئی رسی پر کوئی وزن محسوس ہو رہا ہے، لہٰذا وہ چلا چلا کر الپرسلان کا نام پکارتے ہیں اور ان سے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ کیا آپ بالکل ٹھیک ہیں؟ الپرسلان جواباً کہتے ہیں، ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، اور پھر تمام ساتھی شکر ادا کرتے ہوئے اس رسی کی مدد سے الپرسلان کو اوپر کی طرف کھینچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی الپرسلان پانی کی پائپ لائن کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ منحوس خبر دیوجن یا گاؤں منوس کو سناتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، اب ہمارے قلعے میں پانی کی فراہمی کم ہو چکی ہے، لہٰذا ہمیں نہانے کی بجائے پینے کے لیے پانی کو استعمال کرنا ہوگا اور بڑی احتیاط سے اس کا استعمال ہوگا، تو تبھی ہم زندہ رہ پائیں گے۔ ہمارے لیے ایک بہت بڑی مشکل بن چکی ہے کہ گاؤں منوس دیوجن پر بھڑکنا شروع ہو جاتا ہے کہ الپرسلان ہمارے اتنا قریب آ کر ہماری پائپ لائن کو تباہ کر کے وہاں سے بھاگ گیا، تمہیں اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں ہوا؟ دیوجن جواباً کہتا ہے، مجھے احساس نہیں ہوا،
لیکن الپرسلان جلد ہی اس کا حساب کتاب چکائے گا، کیونکہ کل صبح کاروا پہنچ جائے گا، اور پھر جیسے جان بوجھ کر ہم اپنے قافلے کو ان کے حوالے کریں گے تو وہ ہمارے سامان کو لوٹنے کے لیے جیسے ہی قافلے کے قریب آئیں گے تو دھماکے شروع ہو جائیں گے، اور یوں الپرسلان اور اس کے ساتھی جہنم حاصل کر دیے جائیں گے۔ اگر ان دھماکوں میں شاہی خاندان کا ایک انسان بھی زخمی ہو جاتا ہے یا مارا جاتا ہے تو لڑائی ملتوی ہو جائے گی اور کافی آگے چلی جائے گی، تو لہٰذا میں فوری طور پر اپنے منصوبے کے ساتھ جڑے رہنا ہوگا۔ دوسری طرف چاغری صاحب کو جیسے ہی الپرسلان کی بہادری کا قصہ سنایا جاتا ہے تو الپرسلان اور ابراہیم ینال بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور پھر چاغری صاحب اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، تم نے اپنی جان داؤ پر لگا کر اتنا مشکل کام کیا، یہ کام تقریباً ناممکن تھا، لیکن تم نے بڑی عقل مندی اور بہادری سے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم صحیح سلامت واپس بھی آ گئے۔ ابراہیم ینال بھی ناٹک کرتے ہوئے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ چاغری صاحب بھی بالکل ٹھیک ہیں اور ان کا زخم معمولی ہے، اور الپرسلان نے بھی بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے جس کی وجہ سے اب کافر پریشان ہو جائیں گے۔ اور پھر چاغری صاحب اپنے دونوں بیٹوں اور ابراہیم ینال کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، یہاں پر 3 شہزادے بیٹھے ہیں، تم تینوں میں سے کوئی ایک ہمارے لشکر کی قیادت کرے گا اور اسے کامیابی حاصل ہوگی، اس کی کامیابی ہم سب کی کامیابی ہوگی، اور باقی 2 شہزادے قیادت کرنے والے کا ساتھ دیں گے۔ یہ سنتے ابراہیم ینال بھی تھوڑا خوش ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں امید پیدا ہو جاتی ہے کہ اب فوج کے لشکر کی قیادت چاغری صاحب نہیں کریں گے، یا تو میں کروں گا یا الپرسلان۔ سلیمان یہ بات سننے کے بعد کہتا ہے، سلطان نے ایسا فرض مجھے آخری بار دیا تھا، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ سلطان سے گزارش کر لیں اور میں اپنے ادھورے کام کو مکمل کر سکتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ الپرسلان کچھ کہہ پاتا، ابراہیم ینال بڑی چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتا ہے، سلیمان تم اپنے ادھورے کام کو مکمل کرنا چاہتے ہو، میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن یہاں پر موجود چاغری صاحب کے بعد میں سب سے بڑا انسان ہوں اور مجھے آپ دونوں سے زیادہ تجربہ ہے، اور میں جانتا ہوں کہ الپرسلان بھی اس فرض کو ادا کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں کیونکہ وہ اپنی والدہ کے قاتل سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، لیکن آپ تینوں کے جذبات سامنے آ سکتے ہیں، میرے نہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم تینوں سکون کے ساتھ بیٹھ کر ایک فیصلہ کریں، اور یہ سارا فرض اسی کو ادا کرنا ہوگا جو سب سے زیادہ قابل انسان ہوگا اور جو تجربہ رکھتا ہوگا۔ الپرسلانی سن کر کہتے ہیں، خالی تجربے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اس انسان کو سلطان کا وفادار بھی ہونا چاہیے۔ ابراہیم ینال یہ سنتے ہی پریشان ہو جاتا اور کہتا ہے، کیا تم لوگ اب بھی مجھ پر شک کرتے ہو جبکہ سلطان کو میری وفاداری پر کوئی شک نہیں ہے؟ اور پھر جیسے ان تینوں شہزادوں کے درمیان بحث بڑھ جاتی ہے تو چاغری صاحب کہتے ہیں، خاموش ہو جاؤ، اور پھر چاغری صاحب ان تینوں کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں، یہ وقت آپس میں اختلافات پیدا کرنے کا نہیں ہے بلکہ متحد ہونے کا ہے۔ ہمارے دشمن یہی چاہتے ہیں کہ اختلافات پیدا ہو جائیں اور ہم لڑائی لڑنے سے پہلے ہی ہار جائیں، لہٰذا وقت آنے پر میں اس انسان کے نام کا اعلان کروں گا جسے میں ان تمام چیزوں کے قابل سمجھتا ہوں جو میری جگہ لے پائے گا۔ لہٰذا تمام ترک قبیلے کے سرداروں کو یہاں پر بلایا جائے تاکہ ایک جرگے کا آغاز ہو اور اس جرگے کے سامنے تمام لوگ ووٹنگ کریں اور ایک صحیح فیصلہ ہو سکے۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران اربز خان وہاں پر پہنچ جاتا اور بتاتا ہے کہ ایک صلیبی قافلہ بہت ہی جلد واسپورا خان کی حدود میں داخل ہونے والا ہے جس میں کھانے پینے کی اشیاء موجود ہوں گی۔ ہم اس قافلے پر حملہ کریں گے اور کافروں سے کھانے پینے کا سارا سامان چھین لیں گے تاکہ وہ جلدی ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائیں۔ تمام لوگ یہ سنتے ہی پرجوش ہو جاتے ہیں کہ ہم کافروں کو کھانے پینے کا ایک دانہ بھی مہیا نہیں کریں گے اور ہم یہ لڑائی لڑنے سے پہلے ہی جیت جائیں گے، لیکن اصل میں انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں کھانے پینے کی اشیاء کی بجائے بارود والے کنستر موجود ہیں جو کہ سلجوقوں کو تباہ برباد کرنے کے لیے رکھے گئے ہیں۔ ناظرین، ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔